صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابوبکر کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے سیدنا عمر ممبر پر آئے، ظاہر وہ ایک سمجھ لیں نقیب محفل کے طور پر، اور انہوں نے چند ایک جملے بولے. وہ آپ کو رسول اللہ کی تربیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کا عقیدہ، ظاہر ہے سیدنا ابوبکر کی موجودگی میں اگر حضرت عمر یہ خطبہ دے رہے ہیں اور مولا علی علیہ السلام بھی موجود ہیں، سیدنا عثمان بھی موجود ہے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، تو سب کی موجودگی میں حضرت عمر نے خطبہ دیا اور انہوں نے کہا، ظاہر ہے صحابہ کا غم تازہ تھا، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کے لیے وہ چیز پسند فرمائی جو اس نے اپنے پاس رکھی ہے. ظاہر ہے کسی بھی انسان کے لیے سب سے بڑا قرب اللہ کی ذات ہو سکتی ہے. یقیناً رسول اللہ کا دنیا سے جانا یہ ہمارے لیے تو ایک غم کا باعث ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے تو ایک جنتوں کا دروازہ، اللہ کے قرب کا دروازہ کھل گیا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ظاہر ہے آج کی جو رسول اللہ کی زندگی ہے وہ اس زندگی سے افضل ہے جو دنیا میں گزاری انہوں نے، اور قیامت کی اس سے افضل ہوگی اور جنت کی اس سے بھی افضل ہوگی. ہر آنے والا لمحہ پہلے سے بہتر ہے. تو سیدنا عمر نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ نے وہ پسند کیا جو ان کے پاس ہے، یعنی اس غم کو وہ ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس یہ اللہ کی کتاب موجود ہے جس کے ذریعے اللہ نے تمہارے نبی کو ہدایت دی، تم اس کتاب کو پکڑو تو ہدایت پا جاؤ گے. یہ اللہ کی کتاب ہے. اب یہ پاکستان کا جو قانون ہے 295C، اس کی جو تشریح ہمارے چند سو کارڈ عاشقان رسول کرتے ہیں، اس میں تو یہ انتہائی گستاخانہ خطبہ ہے کہ رسول اللہ کو ہدایت قرآن کے ذریعے ملی، کیونکہ مفتی اکمل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ کے قدموں سے قرآن ملا، اور سیدنا ابوبکر عمر عثمان و علی کا عقیدہ جو صحیح بخاری میں آیا وہ یہ ہے کہ رسول اللہ کو ہدایت ملی قرآن کے ذریعے اور تم بھی قرآن کو پکڑو تو ہدایت پا جاؤ گے. اچھا، اس ہدایت سے مراد نعوذ باللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ نبی علیہ السلام کوئی پہلے گمراہی پہ تھے، ایسا نہیں تھا. اعلیٰ درجے کی ہدایت جو قرآن میں بھی آیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ کو ہدایت کی اعلیٰ منزل کے اوپر پہنچا دیا. یہ اعلیٰ حضرت کا جو ترجمہ ہے میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں، یہ قرآن میں فٹ ان بیٹھتا ہے، کیونکہ قرآن میں بالکل واضح آیا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ. تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. تو یہ ضال کا جو ترجمہ بعض دیوبند اور وہابی یعنی اہل حدیث حضرات نے جذبات میں آ کے گمراہی اور بڑے عجیب و غریب الفاظ استعمال کیے، ضال کا ترجمہ یہ نبی علیہ السلام کے کیس میں نہیں بنتا. اور قرآن میں اس کی کئی ایک ایگزامپلس موجود ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے باپ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو جملے بولے تھے سورہ یوسف میں کہ ہمارے والد جو ہے یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں جبکہ ہم ایک مضبوط جماعت ہیں. ان ابانا لفی ضلال مبین. بے شک ہمارے ابا جان تو ان کی محبت میں ڈوب چکے ہیں. یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ ابا جان ہمارے گمراہ ہیں، ظاہر ہے وہ پیغمبر تھے اور پیغمبر کے بیٹے تھے، وہ پیغمبر کے صحابی تھے، ان کے ماننے والے تھے، کوئی کافر تو نہیں تھے. اور آگے بھی چل کے جب یوسف علیہ السلام کی خوشبو انہیں آتی ہے تو اور وہ کہتے ہیں اگر تم مجھے یعنی میرے بارے میں کوئی غلط گمان نہ کرو تو مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. تو وہاں پر بھی ان کے گھر والے کہتے ہیں آپ تو اپنی اسی پرانی محبت میں ہیں. اور ضلالک القدیم کے الفاظ ہیں، تو اس میں جو سعودی عرب سے قرآن شائع ہوا ہے نا وہابیوں کا، صلاح الدین یوسف صاحب کا، انہوں نے بھی حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں جو ہے اس سے مراد گمراہی نہیں ہے بلکہ محبت میں ڈوبنا ہے. تو لہٰذا یہ اب جھگڑا چھوڑ دیں. میرا خیال ہے چپ کر کے جو اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا ہے نا اسی کو صحیح مانے، وہ فٹ ان بیٹھتا ہے. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی، اور ایون ہمارے استاد ڈاکٹر اسراف صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ بھی اس کا ترجمہ اسی انداز میں کرتے تھے. نبی علیہ السلام کے لیے جب ضال کا لفظ آئے گا تو وہ وَلَضَّالِّينَ والا نہیں ہوگا، محبت میں، یعنی رسول اللہ اللہ کی محبت میں خود رفتہ تھے. ڈیٹم لیول کی ہدایت ایک پیغمبر کو پیدائش سے لے کر مبعوث ہونے تک ہوتی ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. ہاں اعلیٰ درجے کی ہدایت اسے اس وقت ملتی ہے جب اس پر وحی کا نزول ہوتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ اسے مبعوث کرتا ہے. اس حوالے سے قرآن حکیم میں درجنوں آیات ہیں، لیکن 4 مقامات ایسے ہیں جو میں چاہ رہا ہوں کہ میں یہاں پر آپ کو ضرور اس حوالے سے بیان کر دوں تاکہ آپ کا عقیدہ درست ہو جائے کہ قرآن حکیم جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی ہدایت کو بلند مرتبے تک بلکہ ایپیکس تک پہنچانے کا سبب بنا ہے. اور قرآن مخلوق نہیں ہے، یہ غیر مخلوق ہے، اللہ کی صفت ہے. نبی علیہ السلام تو اللہ کی مخلوق ہیں، لہٰذا نبی علیہ السلام بھی کبھی اس چیز کو پسند نہیں فرمائیں گے کہ کوئی شخص یہ جملہ بولے کہ میرے قدموں سے قرآن ملا ہے. ہاں، میرے ذریعے سے ملا، بالکل درست ہے. اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ اور واسطہ وقت کا پیغمبر ہی ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ الفاظ کا چناؤ یہ بڑا ڈینجرس معاملہ ہے. یعنی وہ پیغمبر جس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے خطبہ دیتے ہوئے کہہ دیا من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا. ومن یعصہما، اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا، وہ بہک گیا. اور حضور غصے میں آگے فرمایا بئس الخطیب انت، کتنا برا خطیب ہے تو، تجھے چاہیے تھا کہ تو کہتا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ. صحیح مسلم 2010 نمبر حدیث ہے یہ. اس نے نہیں آگے سے بریلویوں کی طرح کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو مستقل بذات نہیں مان رہے، غیر مستقل بذات مان رہے ہیں، آپ کا یہ معاملہ محدود مان رہے ہیں، ہم عطائی مان رہے ہیں. یہ اس زمانے میں یہ کہانیاں نہیں ہوتی تھی. اور ابو داؤد میں تو آگے بڑے سخت الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا قم اذهب، اٹھ نکل جا ادھر سے. یہ وہ شخص کہہ رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. لیکن توحید اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ امام الموحدین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹالرنس زیرو ہے، زیرو ٹالرنس ہے. اس لیے خدا کے لیے الفاظ کا چناؤ کرتے وقت ذرا غور کیا کریں کہ کیا نبی علیہ السلام آپ کے اس ایٹیچیوڈ سے خوش ہوں گے جس طرح کی آپ باتیں کر رہے ہیں. حالانکہ اس صحابی نے کوئی آؤٹ آف کانٹیکسٹ جملہ نہیں بولا، لٹریچر میں یہ پرفیکٹ جملہ تھا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا، جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہوا. بلکہ یہ جملے کا عیب ہوتا ہے اس چیز کو ریپیٹ کرنا. جب وہ اللہ رسول کو الگ کر چکا تھا اس کے بعد دونوں کہنا کافی تھا. لیکن نبی علیہ السلام کو پتا تھا کہ اس سے دروازہ کھل جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے سخت الفاظ کے اندر اسے کنڈیم کیا. لیکن آپ کو حیران کن بات بتاؤں، آج تک میں درجنوں بریلوی اور دیوبندیوں کی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھ چکا ہوں، آج تک وہ میں یہاں سے ہمائی پڑھتے ہیں. وہ پتہ نہیں کوئی انہوں نے لکھ کے ان کو خطبہ پکڑا دیا ہوا ہے. ابھی اگلے دن میں جماعت اسلامی کی مسجد میں پڑھ رہا تھا وہ میں یہاں سے ہما، دیوبندیوں کے پیچھے کافی عرصہ میں نے پڑھا، بریلویوں کے پیچھے، وہ آج تک اس طرح ہی چل رہا ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب درس نظامی میں آپ کو فقہ پڑھائی جائے اور آخری دورہ حدیث ہو، جس طرح وہ اینڈ پہ دودھ پتی کا دورہ ہوتا ہے مجلس کے، تو وہ کس کو یاد رہنی ہے، اور وہ بھی سلیکٹیو سٹڈی کے طور پر. تو یہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہے ہمارا اس پورے کے پورے سسٹم کا. خیر، وہ میں آپ کو نبی علیہ السلام کا جو عقیدہ اور خلفائے راشدین کا عقیدہ تو یہ کور ہوا اس میں. اب میں آپ کو وہ آیت مبارکہ بتاتا ہوں. سورہ الشورى، پارہ نمبر ہے 25، سورت نمبر ہے 42. اس کے اینڈ پہ جا کے اللہ تعالیٰ نے یہ عقیدہ بالکل کلیئر کر دیا. میرے پاس ایک بار میرے والد صاحب کے ایک دوست، بلکہ ہمارے وہ پیر بھائی بھی سیال شریف وہ بیت تھے، ابھی بھی ہیں ماشاءاللہ، ڈاکٹر صاحب، وہ آئے تو ان دنوں میں نیا نیا گمراہ ہوا تھا، 2008 کی بات ہے. تو مجھے آتے ہی انہوں نے پہلا سوال کیا کہ آپ کا نبی اسلام کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ آپ کو نبوت کب ملی؟ میں نے کہا جی جو آپ کا عقیدہ ہے کہ عمر مبارک جب 40 سال ہوئی تو آپ مبعوث ہوئے. بہرحال نبی پیدائش سے لے کر اس وقت تک اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. اور میں نے کہا یہ اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کدھر لکھا ہے؟ میں نے کہا یہ کنز الایمان شریف میں نے اتار لیا اور میں نے کہا یہ سورہ الشورى میں پڑھنے لگا ہوں. جو اس سے عقیدہ بنتا ہے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھوں گا، آپ مجھے بتا دیں کہ میں اس کے علاوہ کوئی اور عقیدہ رکھ سکتا ہوں. خیر وہ جب انہوں نے سنا خاموش ہو گئے.
مانا یا نہیں مانا یہ الگ بات ہے، لیکن خاموش ہو گئے۔ یہ وہ آیات ہیں جی، آیت نمبر 51، وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ، اور کسی انسان کی یہ شان ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام کرے، إِلَّا وَحْيًا، ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر وحی بھیجے، یعنی ایکسیپشن دی جا رہی ہے پیغمبروں کی۔ أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَاب، یا پھر پردے میں اللہ تعالیٰ گفتگو فرمائے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی کوہ طور پر، اور ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوئی شب معراج۔ او یرسل رسولا، یا اس کی طرف کوئی رسول بھیج دے، فیوحی باذنہ ما یشاء، اور وہ وحی کر دے اللہ تعالیٰ کے اذن کے ساتھ، جو اللہ تعالیٰ اذن دے، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے وحی کرنا ہے وہ پیغمبر کی طرف وحی کر دے وہ فرشتہ۔ انہ علی حکیم، بے شک وہ اونچا ہے، حکمت والا ہے، بلند و بالا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور بالکل اس طریقے سے اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی، روحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اپنی طرف سے امر روح، روح جو امر بھی ہے، اچھا روح کا لفظ حضرت جبرائیل کے لیے بھی آیا ہے، روح کا لفظ قرآن کے لیے بھی آیا ہے وحی کے لیے، اور روح نبی علیہ السلام کے لیے بھی ہے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ تو آپ کتاب سے واقف تھے نہ ایمان سے۔ میں نے کہا جی یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ پڑھ لیں۔ انہوں نے کیا ترجمہ کیا ہوا ہے؟ اے نبی اس قرآن کے نزول سے پہلے نہ آپ کتاب کے بارے میں جانتے تھے نہ احکام شرع کی تفصیلات، یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ کتاب واضح لکھا ہوا تھا، ایمان واضح، چلیں پھر بھی شکر ہے الٹ ترجمہ نہیں کر دیا، جس طرح وہ سورہ فتح کی شروع کی آیات کا کر دیا انہوں نے، اور ہمارے استاد اور مفتی صاحب کے استاد نے ان پہ گرفت کی ہے، غلام سعود سعیدی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی۔ تو یہاں پہ ترجمہ انہوں نے کافی حد تک ٹھیک کیا، یعنی نبی علیہ السلام ان تفصیلات سے واقف نہیں تھے۔ بہرحال ڈیٹم لیول کا تو ایمان ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، میں اس پتھر کو بھی پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کو یہ یعنی اشارے تو ملنے شروع ہو گئے تھے کہ آپ ایک ایکسٹراڈنری پرسنالٹی ہیں۔ پھر صحیح مسلم میں آیا کہ بچپن میں آپ کا سینہ چاک کیا گیا اور پھر وہ سیا گیا۔ یہ پورا جو واقعہ ہے جو نمبر آف ٹائمز ہوا ہے، معراج کے موقع پر بھی ہوا ہے، نبی اسلام کے یہ ایکسپیرینسز بعثت سے پہلے کے تھے۔ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، بلکہ ہم نے اس قرآن کو نور اور ہدایت بنا دیا ہے، اس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام سراپا ہدایت ہیں، لیکن وہ ہدایت کی اعلیٰ منزل پہ قرآن کے ذریعے آپ کو پہنچایا گیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، اور ظاہر ہے یہ خود رفتہ بھی خود سے تو نہیں پایا، اللہ نے ان کی جبلت میں رکھا۔ وہ تو حدیث ہے مسند احمد میں، دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں، مشکات المصابیح میں موجود ہے۔ شیخ البانی شیخ زبیر لزئی نے اسے صحیح کہا کہ میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے۔ میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی ان کے سامنے روشن ہو گئے۔ یعنی آپ کی والدہ محترمہ سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دے دی تھی کہ آپ سے جو بیٹا پیدا ہوگا بالآخر اس کی حکومت اور اس کی دعوت اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپرسیڈ کر جائے گی۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔